بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں آج کی تقریر کا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے کام۔ ان آیات کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیات کو لے کے تشریف لائے اور حضرت جبرائیل واپس تشریف لے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابھی آپ پہ کون سی آیات نازل ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سنانے سے پہلے جو تمہید باندھی، جو خوشخبری دی، جو بات بتائی، جو مژدہ سنایا، وہ یہ تھا کہ ابھی ہم پہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان آیات پہ جو بھی عمل کر لے گا، ان آیات پہ جو بھی عمل پیرا ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں؟ آخر ان آیات کے اندر کون سی باتیں بتائی گئی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان آیات پہ جو عمل کر لے گا اس کی جنت میں جانے کی میں گارنٹی لیتا ہوں، اور ایسے افراد کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اس حوالے سے، اس تعلق سے سب سے پہلی جو شرط ہے یا سب سے پہلا جو کام ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ضرور ہوئے، خاندانی مسلمان ضرور ہیں، لیکن اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ایمان کے لیے، ایمان کی ضمانت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی کچھ شرطیں ہیں۔ مومن بننے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو جو نبھائے گا وہی مومن ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تین چیزیں، تین باتیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں گی، ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ مومن ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے تصدیق بالقلب، یعنی اللہ کے رسول کے حوالے سے دل کی گہرائی سے، قلب سے، سچے دل سے ہم اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ کے رسول کی تمام باتیں حق ہیں، سچ ہیں، چاہے ہمارے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تب بھی۔ دوسری بات جو مومن بننے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے بھی ہم کو اقرار کرنا ہوگا، زبان سے بھی بار بار اس بات کو بولنا ہوگا، دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم مومن ہیں، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، ہم وحدانیت کے قائل ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہمارا شیوا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس بات کو بار بار زبان پہ ملانا ہوگا اور اس سے کام نہیں چلے گا کہ جیسے حالات ہو گئے ویسے ہم ہو گئے. جس طرح کے حالات میں انہی حالات میں ڈھل گئے. نہیں، یہ ایمان کی شرط کے خلاف ہے. حالات کچھ بھی ہوں، ہم کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ، اطمینان ہونا چاہیے اس بات پہ، اعتماد ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مان رہے ہیں، ہم جنت کو مانتے ہیں، ہم جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. اس طرح کی تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں. زبان سے بولنا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ چاہے گا جب ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا تو پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ہم ناکام ہو جائیں گے. اس طرح کے بول اور اس طرح کے الفاظ زبان پہ بھی لانے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو صرف مان لینے سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کو کلمہ شہادت بھی پڑھانا ہوتا ہے. ان کو کہنا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کہنا ہوتا ہے، اس کو زبان سے بھی اقرار کرانا ہوتا ہے، تب وہ مسلمان ہوتا ہے، تب وہ دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے. مومن بننے کے لیے دوسری شرط اقرار باللسان ہے، اور تیسری شرط مومن بننے کے لیے جو ہے وہ ہے اعمال بالجوارح. اعمال بالجوارح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے جن باتوں کی تصدیق ہے یہ دل سے کی ہے، جن باتوں کا اظہار ہم زبان سے کرتے ہیں ان کو ہم کر کے بھی دکھلائیں. ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ہماری باڈی کا ایک ایک پارٹ، ان باتوں کو کر کے دکھلا دیں. یہ تین باتیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں گی، یہ تین باتوں پہ جو عمل پیرا ہو جائے گا، ان تین شرطوں کو جو پورا کر دے گا وہ مومن کہلائے گا. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے جنت کی خوشخبری بعد میں دی ہے، جنت کا مزہ بعد میں سنایا ہے. پہلی شرط لگائی قد افلح المؤمنون. کامیاب کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے. جو مومن ہے ان تین شرطوں کے ساتھ وہ کامیاب ہوں گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم فی صلاتهم خاشعون. وہ نمازی، وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز خشوع والی ہو، خشوع اور خضوع والی ہو. فارمیلٹی والی نماز بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، کھانا پوری والی نماز بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، اٹھک بیٹھک کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے آسان ہے. لیکن وہ نماز جو اللہ کو راضی کر لے، وہ نماز جو جنت پکی کر دے، وہ نماز جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، وہ نماز یہ کھانا پوری والی نماز نہیں بلکہ خشوع اور خضوع والی نماز ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی جو بات بتائی، دوسری بات وہ ہے ایسے نمازی جن کی نماز خشوع اور خضوع والی ہو. یہ خشوع اور خضوع والی نماز کیسی ہوتی ہے؟ یہ نماز وہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز باندھتے ہیں تو سلام پھیرنے تک ہماری پوری کوشش ہو کہ ہمارا جسم بھی نماز میں ہو، ہمارا دماغ بھی نماز میں ہو، ہمارا ذہن بھی نماز میں ہو، ہمارا قلب بھی نماز کے اندر ہو، یعنی پورا وجود اللہ کے سامنے ہو. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ذہن و دماغ ہمارا کہیں اور ہے، پوری نماز میں ہم باہر ہوتے ہیں، تو یہ خشوع والی نماز نہیں ہے، جنت میں لے جانے والی نماز یہ نہیں ہے. ایک صاحب نے سودا میں نے ایک صاحب سے کہ بمبے کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایک مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور 4 کی جگہ انہوں نے 3 رکعت پڑھا دی.
مسجد میں شور ہو گیا، کوئی بول رہا تھا کہ 4 ہوئی، کسی نے بولا 3 ہوئی، مطلب لقمہ کسی نے نہیں دیا امام صاحب کو، کیونکہ پوری ذمہ داری امام صاحب کی ہوتی ہے، دوسرے والے کی کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے، سوچا یہی جاتا ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد سب ایک دوسرے کے کان میں بول رہے ہیں کہ 4 ہوئی کہ 3 ہوئی، 3 ہوئی، کسی نے کہا 4 ہوئی۔ ایک بوڑھے میاں ایک بزرگ سے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ 3 ہی ہوئی، 4 نہیں ہوئی، 3 ہی ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا بہت اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق اور جو ہے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی ہوئی، کوئی دلیل ہے کیا آپ کے پاس؟ اس بزرگ نے جو جواب دیا اس بوڑھے میاں نے کہ دیکھیے، جب 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو ہماری 4 دکانیں ہیں، ہم ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتے ہیں۔ ابھی 3 دکان کا ہی حساب کیا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، 3 ہی ہوئی، 4 نہیں ہوئی۔ یہ تو کہنے کا واقعہ ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں یا اپنی دکان میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں یا اپنی بیوی بچوں کے درمیان ہوتے ہیں؟ ذہنی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو کامیابی کی بات بتائی کہ کامیاب وہ افراد ہوں گے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تیسری بات جو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے وہ کون سی بات ہے؟ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو لغو اور لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، فضولیات سے، بیکار چیزوں سے جو بچتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی وقت کی قدر، وقت کا صحیح استعمال، وقت کا مسیوز نہ کرنا، وقت کو پازیٹو کاموں میں، مثبت کاموں میں، جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، ان کاموں میں وقت کا استعمال کرنا۔ یہ جنت میں لے جانے والے کام بھی ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بھی گارنٹی ہے اس کے اندر۔ کتنی بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی قرآن آیات کی روشنی میں۔ آج جس ماحول سے ہمارا تعلق ہے، جس دور سے ہمارا تعلق ہے، ہم اپنا بھی جائزہ لیں، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو محاسبہ کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی عورتوں کو دیکھیں کہ ان کے وقت کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایسے کاموں میں جن سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے یا وقت برباد ہوتا ہے؟ وقت بھی اللہ کی امانت ہے، وقت کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہم کو حساب دینا ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ پوری دنیا جس سے پریشان ہے، یونیورسٹی پریشان ہے، کالج پریشان ہے، اسکول پریشان ہے، مدرسے پریشان ہے، مکاتب پریشان ہے، اور بھی دنیا کے تمام گوشوں میں، بلکہ جو لوگ فیکٹری چلاتے ہیں ان کے ملازمین بھی ان کے حوالے سے وہ فیکٹری چلانے والے پریشان ہوتے ہیں کبھی، اور بھی بہت سارے کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں ایک چیز سے جس کا نام موبائل ہے۔ کیا نام ہے؟ موبائل۔ موبائل کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو موبائل بڑے کام کی چیز ہے، ہم لوگوں کو بھی بہت جو ہے کام کی چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر، پڑھنے پڑھانے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ میں اپنی بھی بات بتاتا ہوں کہ سامنے بہت سارے کالج یونیورسٹی کے بچے بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اسکول کے بھی ہوتے ہیں، اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ سرسری مطالعے سے کام نہیں چلتا، تو کم وقت میں بہت زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے موبائل سے بھی ہم لوگ مدد لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو نیٹ کا صحیح استعمال کر کے بہت ساری چیزیں جو ہے موبائل کے اندر ملتی ہیں۔ تو موبائل سرے سے غلط نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال ہے تو موبائل بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اس کا اگر مس یوز ہوتا ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، مائیں چھوٹے چھوٹے بچے کو موبائل دے کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے، کھیلتا رہے گا، کھلانا ہے، بچہ نہیں کھا رہا ہے، موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بچہ رو رہا ہے، موبائل اس کے حوالے میں دیتے ہیں، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آنکھ پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، اس بچے کے دماغ پہ کتنا اثر پڑتا ہے غلط
اس موبائل کی وجہ سے اس کا اندازہ گھر کے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. خاص طور سے ہمارے وہ بچے جو پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، موبائل کے غلط استعمال نے ان کے بہتر فیوچر کو جو ہے داؤں پہ لگا دیا ہے، اور ایسے بچوں کا جو فیوچر ہے داؤں پہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور سے ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں. آپ چوک چوراہوں پہ چائے کی دکانوں کے سامنے 10 بجے 11 بجے رات میں پہنچ جائیے، محلے کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. اسی جوڑ پور میں 10ویں جگہ پہنچ جائیے رات کے وقت. ہمارے محلے کے نوجوان جن کے وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے ان کا مستقبل بہتر ہوتا ہے، لیکن ٹولیاں بنا کر کے وہ موبائل لے کر کے گھنٹوں برباد کرتے رہتے. کلاسوں کے اندر جب اسٹوڈینٹ سوتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، پڑھانے والے کو دقت آتی ہے، پوچھتے ہیں، وہ ہم لوگوں کا بھی حساب کا پڑتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں سو کیوں رہے ہو، کیا ہوا تھا تم کو، رات میں سوئے کیوں نہیں. جب ان سے کہتے ہیں صحیح بتاؤ، کوئی پنشمنٹ میں نہیں دوں گا، آخر نیند کیوں آ رہی ہے، رات میں کتنے بجے سوئے تھے. تو بچے بہت سادگی کے ساتھ، بہت انصاف اور سچائی کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم 2 بجے رات تک موبائل دیکھ رہے تھے، اسی وجہ سے ہماری نیند پوری نہیں. ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سعادت کو آپ عام کیجئے، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیجئے. والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو لغو اور لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب وہ ہوں گے جو زکات دینے والے ہیں. یعنی اپنی گاڑی کمائی سے اگر 2.5% اپنی گاڑی دیتے ہیں زکات کے نام سے یا امداد کے نام سے غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں. آپ کبھی بھی دماغ میں یہ مت لائیے کہ اتنے پیسے ہم دے دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ زکات کے عنوان سے کچھ پیسے بہت سارے لوگ بچا لیتے ہیں، صدقات اور خیرات نہیں کرتے کہ بہت سارے پیسے بچ رہے ہیں، لیکن کوئی بیماری آ جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو بتایا تھا تو پتا چلا کہ 25-50 ہزار روپے خرچ لاکھوں ہو گئے. تو زکات اور صدقات کو دینے کا اپنا مزاج بنائیے، عادی بنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کامیابی کی گارنٹی لی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی انسان کی جو خواہش ہے، خواہش کو کنٹرول میں لائیے، خواہش پہ قابو پائیے. دنیا کے اندر جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنے کرائم ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی، انسان خواہش کے اعتبار سے بے قابو ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ جرائم ہوئے اور اس طرح کے کرائم ہوئے. جب انسان خواہش کے اعتبار سے بے قابو ہوتا ہے تو اپنے مذہب سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، شریعت کی پابندی بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بات بتائی ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ہمیں تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ہم تم کو جنت میں جانے کی ضمانت دیں گے. ایک 2 جبڑوں کی بیچ کی چیز یعنی زبان، اور دوسرے 2 رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون. اگلی جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز حدود میں رہ کے اپنی خواہش پوری کرنے کے راستے بتائے. کیا ایسا نہیں، شریعت کی ایسی پابندی ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پوری نہیں کرے گا، اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا، جائز کام کو نہیں کرے گا، کرے گا. آپ خوب اچھی طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات شریعت کے دائرے میں رہ کے پوری کیجیے. خوب اچھا پہنیے، خوب اچھا کھائیے، خوب اچھے مکان میں رہیے، زندگی کا اس کے اندر اچھا سے اچھا کیجیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے حلال اور حرام کے فرق کے ساتھ. کہیں بھی یہ چیز ناجائز نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں مومنوں کے لیے سب سے پہلے ہیں.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں اور بتائی ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. کامیاب کون ہوں گے؟ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، چاہے وہ پیسے ہوں، روپے ہوں، کسی غریب بچوں کا کوئی مال ہو، کسی یتیم کی کوئی جائیداد ہو، بہن کی جائیداد ہو، اور کسی رشتہ دار کی جائیداد ہو، امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو امانت کی ادائیگی ضروری ہے. اور عہد، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی شان ہے، مومن کی علامت ہے. اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ بتائی گئی ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. کامیاب وہ لوگ ہوں گے، کامیاب وہ مومن ہوں گے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. کبھی کبھار نماز پڑھ لی اس سے کام نہیں چلے گا، صرف جمعے کی نماز سے کام نہیں چلے گا، رمضانی نمازی بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ان تمام شرطوں کے ساتھ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک هم الوارثون. ایسے لوگ وارث ہوں گے الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. هم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل پیرا ہو کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.